اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ناظرین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ تک یہ بات پہنچی کہ آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ روزانہ رات میں ایک قرآن کو مکمل پڑھا کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ یعنی بہتر یہ ہے کہ 7 دن میں پڑھا جائے، اور اگر کوئی بہت پڑھتا ہے تو 3 دن سے کم میں نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 3 دن بھی اگر لیے جائیں تو روزانہ کے 10 پارے، تو ناظرین وہ اگر تیزی کے ساتھ پڑھے گا تو مخارج کے تقاضے ہیں، جو ناظرین تجوید کے تقاضے ہیں، وہ پورے نہیں ہو، اور پھر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا بھی نہیں ہوگا، تیزی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو اسی لیے عام لوگوں کے لیے 3 روز سے کم میں قرآن کریم ختم نہیں کرنا چاہیے، کم از کم 3 روز، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں ختم کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ دن لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ آپ اگر ایک پارہ پڑھتے ہیں اور ناظرین تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پاؤ پڑھ لیں، لیکن آہستہ آہستہ طریقے سے پڑھیں، آہستہ آہستہ انداز میں پڑھیں۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے اس طریقے سے۔ تو ہمارے یہاں بھی ناظرین لوگ قرآن پڑھنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ میں 4 روز میں 5 روز میں ختم کر دیتا ہوں۔ اول تو کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ چیز ایسی کہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے نا، تو ناظرین کسی سے کہیں نہیں کہ ریاکاری کا خدشہ ہے اس میں۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین نماز تراویح میں ہم 5 روز یا 6 روز اس لیے منع کرتے ہیں کہ ایک علیحدہ سے قرآن پڑھنا اور ہے، تراویح میں قرآن پڑھنا یہ اور ہوتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین اس میں تو ہم یہ بھی منع کرتے ہیں کہ 5 روزہ 6 روزہ اس میں، اور 3 روزہ، تو اس میں ناظرین کوئی چیز ملوث خاطر نہیں رہتی اور الفاظ کھائے جاتے ہیں، تو اسی لیے ہم منع کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے دور میں یہ ہوا کہ اب تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اسے سمجھانے کی ٹھانی، اسے بلایا اور ایک بات کہی کہ یہ بات صحیح ہے کہ تم روزانہ ایک قرآن کریم رات میں مکمل کر لیتے ہو؟ اس نے کہا جی استاد جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا اچھا، اب دیکھیں سمجھانے کا انداز، اب یہ فرماتے یہ تم کیا کرتے ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو وہ قرآن پڑھنے سے بھی بھاگ جائے، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اب تم کل پڑھنا نا، تو کل اس طریقے سے پڑھنا گویا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور تم مجھے سنا رہے ہو۔ کہا جی ٹھیک ہے استاد جی، ایسے ہی کروں گا میں۔ اب دوسرے دن یہ ہوا ناظرین کہ جب اس نے یعنی رات گزری اور صبح کو وہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے پاس آیا، تو آپ نے پوچھا کہ صاحبزادے کیا پڑھا آج؟ کہا استاد جی چونکہ آپ میرے استاد ہیں، تو ناظرین اس نے یہ سمجھا کہ استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو سنا رہا ہوں، تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ استاد کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں اس نے پڑھا۔ تو کہا کہ استاد جی 10 پاروں سے اوپر نہیں ہوا، بس 10 پارے ہوئے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کہا کہ اب جو تم پڑھنا نا، تو اس طرح پڑھنا کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم تلاوت کر رہے ہو، تو ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ رات گزری، اس نے یہ تصور کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ کی بارگاہ کا ادب، پھر قرآن آپ کو سنانا، تو ناظرین بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ سنایا، یعنی سنانے کی کوشش کی۔ جب صبح آئے تو آپ نے پوچھا
تو کہا کہ استاد جی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، ظاہر ان کی بارگاہ کا اتنا ادب ہے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، تو میں ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ کہا اچھا اب تم ایسا کرنا کہ اب جب پڑھنا تو اس طرح پڑھنا گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہو۔ ناظرین و سامعین، جب وہ رات گزری صبح آیا، کہا کہ صاحبزادے کتنا ہوا؟ کہا کہ استاد جی کیا بتاؤں، آج تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ تصور تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو اس کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پھر مزہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر مزہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ خود بھی آپ کو پڑھنے میں لطف آئے گا، اور یہ قرآن، اس کے الفاظ، اس کے حروف آپ کے دل میں اترتے چلے جائیں گے۔ آج نماز جمعہ بھی ہوئی، جمعہ المبارک کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے۔ آج کے دن کے صدقے میں یہ عہد کیجئے کہ قرآن پڑھیں گے بھی، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، اور قرآن کو اس انداز میں پڑھیں گے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سنا رہے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 88 آیت نمبر ہے، اور اس کا سیکنڈ پورشن ہے، لاسٹ پورشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر آیت جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ آج کے سبق میں یہ شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما دیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں مستطعت، جب وقف کریں گے تو مستطعت پڑھیں گے، عین کو بھی ساکن اور تا کی آواز آئے گی لیکن سکون کے ساتھ، مستطعت، اور باللہ وقف کی صورت میں باللہ پڑھیں گے، دونوں مقامات پر تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، اور ناظرین یہاں رکنا بہتر ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں انیب پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے، اور اندر 88 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 88 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، ان ایک کلمہ، اریدو دوسرا، الا تیسرا، الاصلاح چوتھا، ما پانچواں، استطاعت چھٹا، پھر ناظرین واو ساتواں، ما آٹھواں، توفیقی نواں، یا 10واں، الا 11واں، بی 12واں، اسم اللہ 13واں، علی 14واں، توکلت 15واں، الا 16واں، انیبو 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان اریدو الا الاصلاح ملا کر پڑھنے کی صورت میں ناظرین الا میں لام پر زبر ہے، اسے الاصلاح کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، الا الاصلاح پڑھا جائے گا، اور اریدو میں را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ ما استطاعت ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم پر زبر ہے، اسے استطاعت کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ مستطاعت یہاں وقف کریں گے تو مستطاعت پڑھیں گے۔ وما توفیقی، یہ توفیق نہیں ہوتا، توفیقی، یا علیحدہ توفیقی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، توفیقی۔ یہاں پر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، یا کے اوپر مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم میں سے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور میکسیمم میں سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ الا بی اللہ، باقی نیچے زیر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسم اللہ کی حرف لام کے سے پہلے والے حرف باقی نیچے زیر ہے تو اسم اللہ کی حرف لام کو یا باریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں۔ باللہ یہاں وقف کریں گے تو باللہ پڑھیں گے، اصل میں الہ ہی کے ساتھ استعمال ہوا تو علیہ پڑھا گیا، ملا کر پڑھیں گے علیہ توکلت و،
یہ بھی اصل میں الہ ہے، ہی کے ساتھ استعمال ہوا، الیہ پڑھا گیا، الیہ انیبو، انیبو، یہاں وقف کریں گے تو انیب پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو اسماء ہیں، افعال، حروف ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ ناظرین یہ آیت نمبر 86 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الاصلاح، اور دوسرا اسم ہے توفیق، یا تیسرا اسم اللہ، چوتھا ہی ضمیر نمبر 3 لگا دیں گے، اور یہاں پر بھی ہی ضمیر نمبر 3۔ تو کل 4 اسماء ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ ہم لکھ چکے ہیں، اعراب بھی لگا چکے ہیں۔ تو ناظرین 5 اسماء بلکہ 6 اسماء ہیں۔ ما یہ بھی اسم موصول ہے۔ تو چلیں جی، نمبر 1 الاصلاح، نمبر 2 توفیق، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 بلکہ نمبر 3 جو ہے وہ یا اور ہا ضمیر۔ چلیں نمبر 4 میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہی ضمیر ہے اور یا ضمیر، ہی اور یا۔ اور نمبر 5 ناظرین، بلکہ یہاں پر 4 ہی جو ہے وہ اسماء ہے، پھر 5واں یہاں پر ہے ما، 5واں ہے ما۔ چلیں جی ناظرین، یہاں پر جو ہے وہ 5 اسماء ہو چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھیے وہ ہے اریدو، پہلا فعل ہے اریدو۔ دوسرا ہے استطعتو، تیسرا توکلتو، چوتھا انیبو۔ نمبر 1 اریدو، استطعتو، اور نمبر 3 توکلتو، نمبر 4 انیبو۔
تو ناظرین یہ 4 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو ان پہلا حرف ہے, دوسرا حرف الا, تیسرا واو, چوتھا ما. اچھا جی, الا نمبر 2 میں گزر چکا ہے, پانچواں بی, چھٹا علا, اور واو بھی گزر چکا ہے نمبر 3 میں, اور 7واں الہ. تو آپ دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر 7 حروف ہیں. نمبر 1 ان, نمبر 2 الا, نمبر 3 واو, نمبر 4 ما, نمبر 5 بی, نمبر 6 علا, نمبر 7 الہ. تو 5 اسماء ہیں, 4 افعال ہیں, 5 اور 4 9 ہیں, اور 7 حروف ہیں. تو کل ملا کر ناظرین 16 کلمات ہیں. کل ملا کر 16 کلمات ہیں. تو پہلا اسم جو ہے ناظرین الاصلاح. اصلاح کہتے ہیں سنوارنا. ہم کہتے ہیں نا یار اپنی اصلاح کر لو آپ, یعنی اپنے آپ کو صحیح کر لو, سنوار لو. تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس کا معنی ہے سنوارنا. اچھا جی, اس کے بعد توفیق. توفیق جو ہے ناظرین اس کا معنی توفیق ہے, یعنی اصل میں اس کا معنی یوں سمجھ لیں کہ یعنی حالات کا موافق ہو جانا, حالات کا صحیح, یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں حالات اس کے مطابق ہو جائیں. مثال کے طور میں کہتا ہوں مولا مجھے نیکیوں کی توفیق نصیب فرما, تو نیکیوں کے لیے ایسے حالات پیدا فرما کہ میرے لیے موافق ہو جائیں. تو توفیق یہ ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. وفق یوفق التوفیق یہ مصدر ہے. اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ اگلا اسم ہے اسم اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا. اور یاد رکھیں ناظرین کہ اسے علماء اسم اعظم بھی کہتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے, اور جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما. میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں, ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں, بعض اوقات ہی کی شکل میں. جب ہم ہو کہیں تو پیش الٹا پیش, جب ہم ہی کہیں تو زیر کھڑی زیر, دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور ناظرین منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں, تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں, منفصل ہو تو انا کی شکل میں, یا انا اس کا معنی ہوگا میں, میرا, میری. ما جو ہے یہ اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے, اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں. جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے, اور یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ناظرین اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. اریدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم, اور اس کا معنی ہے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہوں گا, یا میں ارادہ کرتا ہوں یا میں ارادہ کروں گا. اور یہاں پر اس کا معنی پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا کہ میں چاہتا ہوں یا میں ارادہ کرتا ہوں. ارادہ یرید ارادتن, ارادتن اس کا مصدر ہے, اور ارادتاً میں وقف کریں تو ارادہ پڑھیں گے. تو یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کہاں کا ارادہ ہے آپ کا, یعنی آپ کی کہاں جانے کی چاہت ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد استطاعتو. ناظرین استطاعتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم. اس کا معنی ہے کہ یعنی میں نے استطاعت رکھی یا میں نے طاقت رکھی. اب اس پر ما داخل ہے, ما اس میں موصول کا ہے, تو اس کا ملا کر معنی کیا بنے گا, مستطاعتو کہ جتنی میری طاقت ہے یا جہاں تک مجھ سے ہو سکا. دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. استطاع یستطیع استطاعت, استطاعت اس کا مصدر ہے ناظرین, اور جو کہ ہم عام طور پر اردو میں
استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جس کی جتنی استطاعت ہو وہ اس کار خیر میں حصہ لے. تو استطاعت. توکل تو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں نے بھروسہ کیا، میں نے توکل کیا. توکلا یا توکلو توکل. توکل اس کا مصدر ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں توکل. ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ پر توکل ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ ہے، میں کسی اور پر توکل نہیں کرتا اللہ کے سوا. تو یہ توکل جو ہے اس کا مصدر ہے. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ انیبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اصل میں تھا انیب، انیبو یعنی افعلو کے وزن پر. تو ناظرین انیب تعلیل ہونے کے بعد انیب ہوا. اس کا معنی ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا میں رجوع کروں گا، اور یہاں پر پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا میں رجوع کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. ان حرف نفی، اس کا معنی ہے نہیں. الا حرف استثناء ہے. استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کہ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے، نکالتا ہے. اس کا معنی لیکن مگر دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے. واو اس کا معنی ہے اور. ما حرف نفی ہے. اب دیکھیں مستطاعتو، ما یہاں پر جو ما ہے یہ موصول ہے. ما توفیقی یہاں پر جو ما ہے وہ حرف نفی ہے. تو اس کا معنی ہے نہیں. بھی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. الا غایت کے لیے، غایت کو بیان کرتا ہے. اس کا معنی طرف کی طرف، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین 16 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اصلاح، نمبر 2 توفیق، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 اریدو میں ارادہ، نمبر 5 استطاعتوں میں استطاعت، نمبر 6 توکلتو میں توکل. تو اس کا مطلب ہے کہ 6 کلمات ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ نون زیر ان، حمزہ پیش او، اور آیا زیر ری، دال پیش تو، ان اریدو. حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، حمزہ صاد زیر اس، لام الف زبر لا، حا زبر حا، الا الاصلاح. میم سین زبر مست، تا زبر تا، طا عین زبر طا، تا پیش تو، مستطاعتو. یہاں وقف پڑھیں گے تو مستطاعت پڑھیں گے. واو زبر وا، میم الف زبر ما، تا واو زبر تو، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، وما توفیقی. حمزہ لام زیر الا، لام الف زبر لا، الا با لام زیر بال، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی باللہ. یہاں وقف پڑھیں گے تو باللہ پڑھیں گے. عین زبر ع، لام یا زبر لئی، حاضر ہی علیہ، تا زبر تا، واو کاف زبر وک، کاف لام زبر کل، تا پیش تو، توکلتو. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، حاضر ہی و الیہ. حمزہ پیش او، نون یا زیر نی، با پیش بو، انیبو. یہاں وقف پڑھیں گے تو انیب پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی ناظرین. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. ان نہیں اریدو میں چاہتا ہوں الا مگر الاصلاح سنوارنا ما جہاں تک استطاعت مجھ سے ہو سکے، وا اور ما نہیں توفیق یا میری، الا مگر بھی ساتھ اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ پر ہی اس توکلت میں نے بھروسہ کیا، وا اور الی طرف ہی اس کی انیبو میں رجوع کرتا ہوں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے. میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ناظرین یہ شروع میں جو آ رہا ہے کہ میں خود اس کے خلاف کروں، تو یہ پیچھے جو آیت کریمہ کا حصہ ہے اس کا ترجمہ ہے، تو آپ کو ترجمہ کرنا ہے میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے ترجمہ ہمارا شروع ہوگا. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اب یہاں پر تفسیر ناظرین کل ہم عرض کر رہے تھے جو آیت نمبر 87 ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے شعیب آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ تو بہت بردبار اور راست باز ہو، سیدھے بندے ہو. تو ناظرین اس میں کچھ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس میں یہ ذکر فرمایا کہ آپ کی نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے. اب صلاۃ سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد دین اور ایمان ہے، کیونکہ دین اور ایمان کا سب سے واضح اظہار نماز کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لیے صلاۃ دین اور ایمان سے کنایا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد معروف جو نماز ہے یہی ہے. روایت یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، اور ان کی قوم کے کفار نے جب آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے، جب بھی دیکھتے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے اور ہنستے اور شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے. اس سے یہ معلوم ہوا ناظرین کہ ظاہر ہے کہ ایک مشہور قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہی معروف نماز ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز جو انداز میں خاص کیفیات میں جو ہم پر شب معراج حضور نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے امت محمدی پر فرض کی گئی، تو نماز ناظرین یہ تو ایک یعنی بالکل فرض کی گئی، لیکن نماز کسی نہ کسی صورت میں پہلے بھی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نماز کو ادا فرمایا کرتے، غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، وہاں پر نوافل پڑھا کرتے. اسی طریقے سے ناظرین پھر آپ کے علاوہ بھی آدم علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ منقول ہے، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام سے، اور حضرت یونس علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے منقول ہے، موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے. تو نماز بہرحال کسی نہ کسی صورت میں فرض تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر، بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کی تاکید فرمائی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز پہلے بھی تھی، امت محمدی پر بھی خاص انداز میں 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پہلے 50 تھی، پھر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ نماز بڑی اہمیت کا حامل فرض ہے، اور ناظرین اس سے روگردانی کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات سے منہ موڑنا ہے. سب سے پہلے اعمال میں سوال جو ہوگا نماز کا ہوگا، یہ صحیح تو باقی چیزیں صحیح، یہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آگے پھنسنا ہی پھنسنا ہے. اور ناظرین یہ جو ہے وہ جب نماز پڑھتے تو ایک دوسرے کی طرف وہ اشارہ کرتے، ہنستے، مذاق اڑاتے. انہوں نے شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ بہت بردبار اور راست باز ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ تھا، کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو چلے جی ہم نے برداشت کر لیے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، ہم اپنے ناپ تول میں کمی نہ کریں. یہ کس نے کہا؟ ناظرین و سامعین آپ یہ دیکھیں کہ
آج کل کے دور میں بھی اس کی کچھ جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تو خیر نہیں ہے کہ ظاہر آباء و اجداد کو کے دین پر چلنا، اور جس طرح انہوں نے بت پرستی کی تو پھر وہ بھی کر رہے تھے، تو یہ تو ان کے معاملات تھے۔ تو دوسرا یہ کہ یعنی اپنے ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ کہا کہ آپ کی نماز ہمیں یہ کہتی ہے الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ بھائی ہم تو اپنی مرضی سے مال خرچ کریں گے نا، آپ کی نماز ہمیں ہماری مرضی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یاد رکھیں کہ دین جو ہے فقط نمازوں تک محدود نہیں ہے، دین فقط صوم و صلاۃ تک یا زکوٰۃ تک یا حج تک محدود نہیں ہے، دین فقط حقوق اللہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ناظرین حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ جو ہے وہ دین کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو ناظرین آج کل بھی ہم دیکھیں نا کہ ناپ تول میں ایک شخص کمی کر رہا ہے، ایک شخص رشوت لے رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، اور کاروبار میں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جا رہا ہے۔ جب پوچھا جائے کہا نہیں وہ نماز الگ چیز ہے، وہ مسجد میں جانا الگ چیز ہے، یہ تو ہمارا کاروبار ہے نا یار، اس میں تو کرنے دو۔ تو کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم نے دین کو نمازوں تک، روزوں تک، مساجد تک محدود کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، دین مسجد میں بھی ہے، دین ہماری دکانوں پر بھی، ہماری فیکٹریز میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور دین اسلام فقط یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لی پھر جھوٹ بولیں جو کچھ بھی کریں، نہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے سارے احکامات پر عمل کرنے کا نام دین اسلام ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ وہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے معاملات ہیں، نہیں، معاملات بھی دین کے مطابق ہونے چاہیے، معاملات بھی دین میں آتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ میں مزید اس میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی بہتر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنائیے، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے گا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں اماں بول رہی ہوں۔ ہاں اماں، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے، ٹھیک ہے؟
جی بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اريد ان اريد الا الاصلاح الا الاصلاح ما استطعت ما استطعت ما استطعت ما استطعت وما توفيقي وما توفیقی الا بالله الا باللہ عليه توكلت علیہ توکلت توكلت توکلت وإليه أنيب. وإلیہ انیب. اما اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مصطفیٰ رضا کراچی سے. جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے بیٹا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. ضرور دیکھیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. QSAS@RYQTV.tv. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کیجیے، اس سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم بلکہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین. ناظرین میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے آڈیو انجینئر ہیں سید ریحان قادری صاحب، ان کے بھائی ہیں، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، سید عمران، بہت سخت بیمار ہیں اور ICU میں ہیں. ان کے لیے بالخصوص دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرمائے. وہ وینٹیلیٹر پر ہیں تو ان کے لیے بالخصوص دعا فرمائے. جمعۃ المبارک کے دن کا صدقہ اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کا سایہ ان کی فیملی پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ناظرین حاضر ہوں گے. اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.